بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی 26ویں قسط حاضر ہے۔ غزنی کے سابق امیر ابو اسحاق نے اپنے پیچھے ایک لڑکی چھوڑی تھی جو اب تک غیر شادی شدہ زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اہل خاندان کو لڑکی کی بڑھتی ہوئی عمر کا شدت سے احساس تھا، مگر ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں مل سکا تھا۔ اسی دوران غزنی کے تمام امراء نے مل کر یہ طے کیا کہ امیر ابو اسحاق کی بیٹی کی شادی امیر سبکتگین سے کر دی جائے۔ اس طرح خاندانی معیار کی روایت بھی برقرار رہے گی اور امیر سبکتگین بھی سیاسی طور پر پہلے سے زیادہ مستحکم ہو جائے گا۔ پھر یہ شادی بڑے پرشکوہ انداز میں ہوئی اور اسی ہنگامے کے دوران سردار تبریز نے سبکتگین کے سامنے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا: امیر، میں اپنے دل سے بہت مجبور ہوں، مگر ایک دوست کی حیثیت سے تمہارا فرض یہ ہے کہ تم مجھے اس اذیت سے نجات دے دو۔ سردار تبریز کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ میں نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امیر سبکتگین سردار تبریز کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سبکتگین بولا: تم نگار خانم کو مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کر سکتے ہو۔ سردار تبریز نے بڑی بے حسی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا: میں اسے مجبور نہیں کر سکتا، مگر تمہاری بات سن کر اس پہلو پر ضرور غور کر رہا ہوں کہ نگار خانم کی شادی جلد سے جلد ہونی چاہیے۔ امیر سبکتگین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا: اس طرح مجھے ایک بہت بڑے خطرے سے نجات بھی مل جائے گی۔ نگار خانم کے سلسلے میں سردار تبریز نے سبکتگین کو نئی راہ دکھائی تھی۔ امیر غزنی خود بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح نگار خانم کی شادی ہو جائے اور وہ اندیشے ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے جو کبھی کبھی اس کے ذہن کو پریشان کر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ محمود نے انتہائی فرما برداری کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن سبکتگین کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر بھی پہنچا دی تھی کہ ولی عہد سلطنت نے نگار خانم سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ امیر غزنی چاہتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے بیٹے سے باز پرس کرے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ جوان اولاد کو بار بار چھیڑنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ خواہ مخواہ انسانی نفس میں سرکشی پیدا ہوتی ہے اور پھر یہی سرکشی آگے بڑھ کر بغاوت کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اب جبکہ سردار تبریز نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سبکتگین کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ نگار خانم کی فتنہ انگیز شخصیت سے نجات حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسد شیرازی کی بیٹی کی کسی بھی شخص سے شادی کرا دی جائے اور محمود جذباتی انتشار سے چھٹکارا پا کر یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہاری خواہش اپنی جگہ، مگر ذاتی طور پر مجھے رشتہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ امیر سبکتگین نے اپنے دوست کی درخواست پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا: کیوں؟ سردار تبریز نے پوچھا۔ تم ایک شادی شدہ مرد ہو، 2 بیویوں کے شوہر، اہل دنیا تمہیں کیا کہیں گے؟ سبکتگین کے لہجے میں بیداری تھی۔ میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا؟ سردار تبریز کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے جائز راستہ اختیار کیا ہے، مگر تمہارا یہی جائز راستہ کسی دوسرے کی نظر میں ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ امیر سبکتگین نے سردار تبریز کو سمجھاتے ہوئے کہا: سچی بات تو یہ کہ تمہارا اور نگار خانم کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے یہ اہم ترین راز تم پر اس لیے نہیں ظاہر کیا کہ تمہارے وعظ اور نصیحتیں سنتا پھروں۔ سردار تبریز کے لہجے سے تلخی جھلکنے لگی۔ تم صرف دوست ہو اور دوستی کا حق ادا کرو۔ تم بھول رہے ہو تبریز کہ میں تمہارا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ غزنی کا امیر بھی ہوں۔ سبکتگین کی آواز بلند ہو گئی۔ ایک ایسا امیر جو اپنی رعایا کے جان و مال اور عزت و ناموس کا محافظ بھی ہے۔ کہیں تم یہ تو نہیں چاہتے کہ میں اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے نگار خانم کو تم سے شادی کرنے پر مجبور کر دوں؟ نہیں، میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے، سردار تبریز نے گھبرا کر بولا۔ پھر تم دوستی کے حق کی بات کیوں کر رہے ہو؟ امیر سبکتگین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ اب بھی نمایاں تھا۔ اس لیے کہ میں تمہارے مشورے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اب سردار تبریز سنبھل کر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نگار خانم حکومت کی معطوب ہے، اس لیے وہ امیر غزنی کے مزید عتاب کا ہدف بن جائے گی۔ مگر سبکتگین سے گفتگو کرنے کے بعد سردار تبریز کو اندازہ ہوا کہ وہ خام خیالی میں مبتلا ہے اور اس سلسلے میں اسے امیر غزنی سے کوئی تعاون حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں جس کام کو دلی طور پر پسند نہیں کرتا، اس میں میرا کوئی مشورہ بھی شامل نہیں ہوتا۔ سبکتگین نے کہا: میں سمجھا نہیں امیر،
آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سردار تبریز نے پوچھا۔ میں اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ تم نے نگار خانم کا خواب کیوں دیکھا۔ امیر سبکتگین کی آواز معمول سے زیادہ بلند تھی، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہارے خواب میں انتہائی خود غرضی کے رنگ شامل ہیں۔ اگر تم میرے مشورہ چاہتے ہو تو ان رنگوں کو بجھا دو اور اپنے سینے سے نگار خانم کی خواہش کے نقوش کو کھرچ ڈالو۔ امیر، اب اس کا وقت گزر گیا۔ سردار تبریز بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں نظام شاہ سے گفتگو کرو کہ نگار خانم اب اسی بھوکے فقیر کی نگرانی میں رہ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نگار خانم نظام شاہ کی بات مان لے گی اور نظام شاہ سونے یا چاندی کے سکوں سے بہل جائے گا۔ سردار تبریز کی تاجرانہ گفتگو سن کر امیر سبکتگین کو شدید اذیت پہنچی۔ تبریز، کیا تم واقعتاً نظام شاہ کے روحانی مقام سے بے خبر ہو یا پھر دولت کے نشے نے تمہاری آنکھوں کو دھندلا کر رکھ دیا ہے؟ میں نظام شاہ کو ایک ایسا آدمی سمجھتا ہوں جو دنیا کی آسائشوں سے محروم ہونے کے بعد کسی مسجد، کسی جنگل یا کسی غار کے ایک سنسان گوشے میں سمٹ جاتا ہے تاکہ دنیا والے اسے اللہ کا مقرب بندہ سمجھے اور پھر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے نظر و نیاز کے بہانے اس کے قدموں میں قیمتی تحائف کا انبار لگا دے۔ یہی ایک فقیر کی معراج ہوتی ہے کہ وہ مذہب کی آڑ لے کر سادہ لو انسانوں کی عقیدتیں خریدتا ہے اور اس تجارت میں اسے دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک طرف لوگوں کے جھکے ہوئے خوف سے اترے ہوئے چہرے، رکی ہوئی سانسیں، اور دوسری طرف کسی محنت کے بغیر حاصل کی ہوئی دولت کے ذخیرے۔ سردار تبریز بڑے جارحانہ اور گستاخانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ نظام شاہ بھی اسی طرز کا فقیر ہے۔ وہ 10 سال تک اس لیے قید خانے میں رہا کہ اہل غزنی اس کی روحانیت پر اعتبار کرنے لگے۔ امیر، تم بھی نظام شاہ کے عقیدت مند ہو؟ سردار تبریز نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور تمہاری اسی عقیدت نے اسے زندان کے اندھیروں سے نجات دلائی۔ اب وہ مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ شہر غزنی اور اطراف کے احمق اور بے خبر لوگ قطار در قطار اس کے حلقے اثر میں داخل ہو جائیں اور وہ کسی محنت اور ریاضت کے بغیر دنیا کے تمام آسائشیں حاصل کر لیں۔ اس دوران امیر سبکتگین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، مگر شدید ذہنی اذیت کے باوجود اس کے ہونٹوں کو ابھی تک جنبش نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب سردار تبریز خاموش ہو گیا تو امیر سبکتگین نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی بات مکمل کر چکے؟ تبریز بولا، امیر، صرف تمہاری اندھی عقیدت نے نظام شاہ کو نظام شاہ بنایا ہے، ورنہ وہ ایک معمولی سا انسان ہے جس کے پاس نہ کوئی کرامت ہے، نہ کوئی روحانیت کی کوئی زندہ نشانی۔ سردار تبریز کے لہجے میں وہی جاہریت اور گستاخی پوشیدہ تھی۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں یہ منظر بھی دکھا دوں کہ نظام شاہ کو کتنی آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ غصے کو برداشت کرتے کرتے سبکتگین کا برا حال ہو چکا تھا۔ جب اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تو اپنے مالدار دوست سے مخاطب ہوا، سردار تبریز، آج تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دولت کی فراوانی تمہیں اس قدر صفاق اور خود غرض بنا دے گی کہ ایک طرف تم نگار خانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو اور دوسری طرف ایک مرد خدا کی ذات میں بدترین عیب تلاش کر رہے ہو۔ یک سبکتگین کا لہجہ انتہائی غضبناک ہو گیا۔ سردار تبریز خود بھی غزنی کے بااثر لوگوں میں شامل تھا، وہ تمام عمرے سے کے گہرے مراسم تھے، اس لیے وہ سبکتگین کے بگڑے ہوئے لہجے سے زیادہ متاثر نہ ہوا۔ امیر، آخر تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری آنکھوں سے نظام شاہ کو دیکھوں؟ میں نے جو کچھ محسوس کیا اسے بڑے سچائی سے بیان کر دیا۔ میری نظر میں ایک معمولی انسان ہے، اگر اسے تمہاری پشت پناہی حاصل نہ ہو تو اس پر غزنی کی زمین تنگ ہو جائے گا۔ سردار تبریز کے لہجے سے ابھی تک رعونت اور تکبر کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم ایک خوفناک گمراہی میں مبتلا ہو سردار تبریز، امیر سبکتگین بولا۔ میری یہ عقیدت نظام شاہ کے کسی کام نہ آئے گی، مگر ان کی ذات گرامی اہل غزنی کے لیے بے شمار برکتوں کا باعث ہے۔ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تمہیں بے پناہ دولت بخشی، لیکن اس کے ساتھ ہی تم سے تمہاری بصارت چھین لی، اس لیے تم روشن آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی اندھوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو۔ سردار تبریز جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر امیر غزنی سے اس ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی بے پناہ دولت کے سہارے اس نظام شاہ کو خرید لو، جس کی قیمت تمہارے بقول چند سکوں سے زیادہ نہیں۔ امیر سبکتگین کا لہجہ
نہایت تحقیر آمیز. اور یاد رکھنا اگر تم ایسا نہ کر سکو تو آئندہ مجھے اپنی صورت بھی نہ دکھانا. سردار تبریز شدید غصے کی حالت میں کھڑا ہو گیا. امیر، تم غزنی کی گلیوں میں بھیک مانگنے والے ایک کمبل پوش کے لیے دوستی کے مقدس رشتے کو بدنام کر رہے ہو. اچانک سردار تبریز کا لہجہ بھی بہت زیادہ تلخ ہو گیا. بھکاری نظام شاہ نہیں تم ہو. جواب میں امیر سبکتگین کے ہونٹوں سے بھی آگ برسنے لگی. اور جب تم نے دوستی کو مقدس رشتے کا نام دیا ہے تو غور سے سن لو کہ تقدس اسی وقت تک برقرار رہ سکتا ہے جب تک کوئی آدمی انسانیت کے دائرے میں رہے. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے انسانیت کی قبا اتار کر پھینک دی ہے. مجھے اپنی کم نظری پر بہت دکھ ہے سردار تبریز کہ میں نے تمہارے چہرے کا یہ رخ پہلے کیوں نہ دیکھا. آئندہ یاد رکھنا کہ میں شیخ نظام شاہ کی توہین برداشت نہیں کروں گا. تم میرے تعاون کا یہ صلاح دے رہے ہو امیر. سردار تبریز کی برہمی بھی نقطہ عروج پر پہنچ گئی. وہ وقت یاد کرو جب میں نے پری تگین کے مقابلے میں تمہاری کھلی حمایت کی تھی. میں نے تمہاری اس محبت کو فراموش نہیں کیا. امیر سبکتگین کا لہجہ کسی قدر نرم ہو گیا. مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم میری محبوب شخصیت کو غزنی کی گلیوں کا بھکاری کہہ کر پکارو. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عزت کروں تو اسے پہلے نظام شاہ کا احترام کرنا ہوگا. امیر، اب بات ختم ہو گئی. سردار تبریز نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، اب آڑے وقت میں تم اسی گداگر کو پکڑنا. میں جا رہا ہوں اور برسوں پرانی دوستی کے رشتے کو ختم کر کے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر سردار تبریز جانے کے لیے مڑا. ٹھہرو تبریز، سبکتگین نے پورے جاؤ جلال کے ساتھ پکارا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری حمایت کے سبب تخت نشین ہوا ہوں تو ایک بار پھر تم اپنی تمام تر طاقت استعمال کرو اور میرے قدموں کے نیچے سے اس تخت کو کھینچ لو. سردار تبریز نے مڑ کر امیر غزنی کی طرف دیکھا. شدت جذبات سے سبکتگین کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. ایک بات پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میں شیخ نظام شاہ کے پیر و مرشد سید امیر علی شاہ کی دعاؤں سے اس منصب تک پہنچا ہوں. مجھ پر میرے اللہ کے سوا کسی کا کوئی احسان نہیں. اگر تم میری حمایت کر کے مجھے اقتدار سے محروم کر سکتے ہو تو اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو. میں شکست و ناکامی کے وقت میں آواز نہیں دوں گا. اچانک سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک عیارانہ مسکراہٹ ابھر آئی. اس نے عجیب انداز سے سر کو جھٹکا دیا اور واپس جانے کے لیے موڑا. اور یہ بھی سن لو، خلوت گاہ میں سبکتگین کی باروب آواز گونجی، نگار خانم کو ایک بے سہارا لڑکی سمجھ کر اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا. اگر تم دولت کے نشے میں حدود سے باہر نکلے تو مجھے اپنے راستے کا سب سے بڑا بھاری پتھر باؤ گے. سردار تبریز ایک بار پھر مسکرایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا. وہ رات امیر سبکتگین نے جاگ کر گزاری. ملکہ غزنی بھی شوہر کے غیر معمولی استراحت سے بے خبر نہیں تھی. آخر اس نے والی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر معظم، یہ انصاف نہیں کہ آپ ذاتی غموں میں اپنی بیوی کو شریک نہ کریں. ملکہ غزنی کے لہجے سے شدید محبت اور غمگساری کا اظہار ہو رہا تھا. اگر آپ زندگی کے معرکے میں اسی طرح تنہا لڑتے رہے تو پھر میرا وجود ہی بیکار ہے. میں روایتی عورت نہیں ہوں جو حرم سرا کے ریشمی پردوں کے پیچھے چپ چاپ بیٹھی اپنے شوہر کو عزت و کرب کی آگ میں جلتا ہوا دیکھتی رہے. میں ملکہ عالیہ کی رفاقتوں کو معترف ہوں. امیر سبکتگین مسکرایا. میں باہر کے جھگڑوں سے گھر کے اندر کا سکون غارت نہیں کرنا چاہتا. مگر ملکہ غزنی کا اصرار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ امیر اپنے اور سردار تبریز کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی تفصیلات بتانے پر مجبور ہو گیا. سردار تبریز دوستی کی آڑ میں مجھ پر ناجائز دباؤ ڈال رہا ہے. وہ بار بار مجھے اپنی حمایت کا تانا دیتا ہے. اس کی بات سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے یہ حکومت مجھے بھیک میں دی گئی ہے. سبکتگین نے ملکہ غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم ہی کہو کہ میں شیخ کی برائی کس طرح سنوں اور ایک مجبور لڑکی کو اس کے حوالے کیسے کر دوں؟ آپ کے دونوں فیصلے درست ہیں امیر. ملکہ غزنی نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا، نظام شاہ کی عزت و توقیر بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے اور ایک بے سہارا لڑکی کی حفاظت بھی. آپ سردار تبریز کو اس کے حال پر چھوڑیں. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا دوست اتنی پستیوں میں بھی اتر سکتا ہے. مجھے اپنی کم نظری پر خود بھی افسوس ہے. خیر، افسوس کا وقت گزر گیا. ملکہ غزنی نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ماضی کا ماتم چھوڑیے اور حال و مستقبل پر نظر کیجیے. جب سردار تبریز رخصت ہوا تھا اس کے تیور بہت خراب تھے. امیر سبکتگین نے تشویشناک لہجے میں کہا، مجھے اس کی مسکراہٹ میں ایک دھمکی بھی پوشیدہ نظر آئی تھی. تو کیا آپ اس سے خوفزدہ ہیں؟ ملکہ غزنی نے پریشان ہو کر پوچھا.
میں سردار تبریز سے خوفزدہ نہیں ہوں، مگر اس وار کے متعلق ضرور سوچ رہا ہوں جو میری پشت پر کیا جائے گا۔ امیر سبکتگین نے اپنی خواہگاہ میں ٹہلتے ہوئے کہا، اور مجھے اس مجبور لڑکی کی فکر بھی ستا رہی ہے، وہ بہت زیادہ کمزور اور تنہا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں سردار تبریز میری بے خبری کے عالم میں اپنی کمینگی کا کوئی مظاہرہ نہ کر گزرے۔ اس کی حوثناک فطرت نے نگار خانم سے شادی کرنے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ملکہ غزنی بولی، اب یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے کہ میں اس مکان کے گرد اپنے مسلح جاسوس متعین کر دوں گا جہاں نگار خانم ایک غریب بیوہ اس کے کمسن لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ امیر سبکتگین نے بیوی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ملکہ غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ نظام شاہ کے کمزور کاندھوں پر 3 افراد کی کفالت کا بوجھ ہے۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کے چہرے پر گہری اداسی جھلکنے لگی۔ تو پھر آپ شیخ کے اس بوجھ کو کم کیوں نہیں کر دیتے؟ ملکہ غزنی نے شوہر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، کاش یہ ممکن ہوتا۔ امیر سبکتگین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا، آپ ایک بار ان سے کہہ کر تو دیکھیں۔ ملکہ غزنی کے لہجے میں خلیج بھی تھی اور جوش بھی۔ تمہیں کیا خبر میں نے شیخ سے کیا کیا کہا ہے؟ امیر سبکتگین کے لہجے کی شکل سے کچھ اور نمایاں ہو گئی۔ اب کچھ کہنے کی ہمت نہیں کہ شیخ کے جلال سے ڈر لگتا ہے۔ اس بدنصیب لڑکی کو بھی پناہ لینے کے لیے وہی گھر رہ گیا تھا، پھر وہ کہاں جاتی؟ ملکہ غزنی نے شکایتاً کہا، میں نگار خانم کو قصر شاہی میں آرام و سکون کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، مگر اس طوفان سے ڈرتا ہوں کہ 1000 کوشش کے باوجود جس کا زور ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے۔ امیر سبکتگین نے ایک بار پھر اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے کہا، اب میری یہی خواہش ہے کہ کسی طرح نگار خانم کی شادی جلدی سے ہو جائے۔ پہلے صرف محمود کی طرف سے اندیشہ پریشان کرتا تھا، اب یہ سردار تبریز کا فتنہ بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے محمود کو بھی خلوت میں طلب کرا۔ پھر بیٹے کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد امیر غزنی نے کہا، فرزند میں تمہاری ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں کہ تم نے مجھ سے پہلے سردار تبریز کی بدنیتی کا اندازہ کر لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا منصوبہ قصر شاہی کے حدود سے باہر نکل کر سردار تبریز کے حلقوں تک پہنچے۔ اب مجھے اپنے گرد کئی سنگین خطرات کا احساس ہونے لگا ہے، اس لیے تم بڑی رازداری کے ساتھ اپنے کچھ معتبر سپاہیوں کو سادہ لباسوں میں نگار خانم کی حفاظت پر متعین کر دو اور انہیں حکم دے دو کہ اس مکان کے قریب پائے جانے والے ہر مشکوک شخص کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، اور اگر سردار تبریز کے آدمی حملہ آور ہوں یا مزاحمت کی کوشش کرے تو انہیں بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ خدا حافظ۔